الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر چل رہا تھا، کسی کے ہاں نوکر چاکر غلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کوئی کھانا پکاتا ہو تو اس کھانے میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین تھے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے لیے یعنی تمہارے گھر میں تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا پکاتا ہو، کھانا پکا کر وہ دسترخوان پر لا کر پیش کرتا ہو، تو تمہارا یہ بھائی، تمہارا یہ غلام، تمہارا یہ نوکر، تمہارا یہ کھانا پکاتے وقت اس کو گرمی بھی لگی ہے، پسینے بھی نکلتے ہیں اور دھواں بھی اس کو پہنچتا ہے، تو اپنے اس بھائی کو، غلام کو، نوکر کو، چاکر کو اپنے پاس اپنے ساتھ بٹھا لو اور اس کو کھلاؤ، اس لیے کہ محنت کر کے تمہارے پاس لایا ہے، گرمی پہنچی ہے، دھواں پہنچا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، اس کو بٹھاؤ اپنے ساتھ، اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ آج ہم میں کتنی ہے معاشرے میں، سماج میں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوں۔ ان کو تو کمزور، فقیر، مسکین سمجھا جاتا ہے، ان کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ یہ ہمارے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پی بھی سکتے ہیں۔ ان کو الگ کھانا دے دیا جاتا ہے کہ میاں تم اس قابل نہیں ہو، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے یہ سب پتہ چلتا ہے، منہ سے تو نہیں کہتے، عمل بتاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، لیکن اگر کھانا کم ہو، 2 آدمیوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دو، 1 لقمہ 2 لقمہ کہا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو دے دو، وہ کھا لے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جن گھروں میں غلام، باندیاں اور لونڈیاں رہا کرتی تھیں، کھانے پکانے کی خدمت ان کے ذمہ تھی، ان کے بارے میں بھی آپ کی ہدایات ہیں کہ ان کو بھی کھانے میں شریک کر لو۔ ہمارے زمانے میں اسی بنیاد پر یہ حکم کھانا پکانے والے نوکروں کے لیے، نوکرانیوں کے لیے ہوگا۔ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں تھیں۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
زیر دستوں کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے، کہ نوکروں کی غلطیاں، غلاموں کی غلطیاں اور قصوروں کو معاف کیا جائے، سختی نہ کی جائے، مارا نہ جائے، گالی گلوج نہ ہو، برا بھلا نہ کہا جائے، اس لیے کہ تمہارے بھائی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فسکت ثم اعاد علیہ السلام فصمت فلما كانت الثالثة قال اعفو عنه كل يوم 70 مرة۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے ایک سوال کر لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم نعفو عن الخادم، میرے گھر میں خادم ہے، نوکر ہے، میں کتنا معاف کروں؟ غلطیاں کرتا ہے، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ ثم اعاد علیہ السلام، پھر دوبارہ اعادہ کیا، دوبارہ پوچھا، میرے گھر میں خادم کام کرتا ہے، میں کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کروں؟ فصمت، دوسرے سوال پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ فلما كانت الثالثة، تیسری مرتبہ سوال کر لیا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ لیکن یہ حدیث ذرا سمجھنے کی ہے۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ سوال کرنے والے صاحب کو اپنے خاموشی سے یہ تأثر دینا چاہتے تھے کہ کیا کوئی پوچھنے کی بات ہے، یعنی غلاموں کو، نوکروں کو معاف کر دینا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو ایک نیکی ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ سوال کیا، 2 مرتبہ خاموشی کے بعد، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کل یوم 70 مرہ، ہر دن روزانہ اگر 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے، 70 مرتبہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہے ہم میں سے کوئی اس پر عمل کرنے والا؟ معاشرے میں، سماج میں بہت کم ملیں گے ایسے، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی بالفرض اگر صبح و شام میں 70 مرتبہ قصور ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، اہل عرب ہمیشہ تعداد کی کثرت کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے، 70 مرتبہ۔ تو اس سے مراد 70 مرتبہ ہوتا نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر تمہارا غلام، تمہارا زیر دست، یہ نوکر چاکر، اگر وہ بار بار کرے، بار بار قصور کرے تو انتقام نہ لو، معاف کر دو۔ ایک اہل عرب کا محاورہ ہوتا تھا 70 مرہ، 70 مرتبہ۔
بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ صفت ہم ایمان والوں میں بھی نصیب فرمائے، جو مفقود ہے، جو آج موجود نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن بہت قلیل تعداد میں۔ ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں، دیلمی کی ایک معروف کتاب ہے، معروف حدیث کی کتاب مسند فردوس الدیلمی، روایت ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا ایماءکم علی کسر انائکم فإن لها آجالا کاجالکم۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لونڈیوں کو مت مارو۔ اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں، یا ہمارے اور آپ کے زمانے میں نوکرانی وغیرہ سمجھ لیجئے، گھروں میں کام کرنے والی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے ہاتھوں سے برتن ٹوٹ جائے تو برتن کے ٹوٹ جانے پر فلا تضربوا، ان کو مت مارنا۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں سے برتن بھی ٹوٹتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ برتن کے ٹوٹ جانے پر، گر جانے پر ان کو مت مارنا، اس لیے کہ ان برتنوں کی بھی ایک یعنی زندگی ہے، ایک وقت ہے، ان کے ٹوٹنے کا، خراب ہونے کا ایک وقت ہے۔ کآجالکم، تمہارے موت کی طرح، جس طرح تم ایک دن ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے برتنوں کے ٹوٹنے کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب برتن ٹوٹ پھوٹ جائے تو ان بیچاریوں کی پٹائی مت کرو، یا پھر آدمی کام کرنے والے نوکر ہو تو ان کی بھی پٹائی مت کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، جس طرح وقت پورا ہونے پر آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وقت پورا ہونے کے بعد برتن بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ان بیچاروں سے، بیچاریوں سے انتقام مت لینا، مت مارنا، مت پیٹنا، بہت غلط بات ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک خادم ہے جو غلطیاں کرتا ہے، میں اسے سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئلہ پوچھنے آئے تھے، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ سزا دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو آخرت کی یاد دلائی۔ یاد رکھو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تمہاری سزا میزان کے ایک پلے میں، اس کی غلطیاں میزان کے ایک پلے میں۔ اگر تمہاری سزا زیادہ ہو گئی تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے یہاں عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، یعنی سزا ملے گی اس کی۔ ظاہر ہے کہ یہ صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ تھے۔ آخرت کی پکڑ کی بات جب آتی تھی، آخرت کے احساس کی وجہ سے کانپ اٹھتے تھے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا،
اس لیے کہ آخرت پر حقیقی ایمان رکھتے تھے۔ یقیناً اللہ کے پاس ہم کو پہنچنا ہے اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہم کو ہمارا حساب لیا جائے گا، جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ آخرت کی پکڑ کا جب احساس ہوا تو اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ ایک روایت بیہقی شریف کی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب شعب الایمان ہے۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی شرح کی ہے انہوں نے، تقریباً 14 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ غلام پر ظلم کرنے والے سے قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا۔ جو نوکروں پر ظلم کرے گا، نوکرانیوں پر ظلم کرے گا، ستائے گا، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث سن لیجئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب مملوکہ ظالما اقید منہ یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اپنے غلام کو ناحق مارا ہوگا، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حدیث پر جو ابھی پیش کی گئی ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، کمزور طبقوں کے لیے بھی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔